سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے صحافیوں کی گرفتاریوں اور ہراسانی کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تشکیل کردہ 2 رکنی بینچ تو ختم کر دیا، لیکن جسٹس عیسیٰ کی جانب سے عمر عطا بندیال کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کے بعد اب صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے اور 5 رکنی بینچ کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے 25 اگست کو اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس دیے کہ ہمارا سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے حکم میں مداخلت کا ارادہ نہیں ہے، اور اگر کوئی مناسب وجہ نہ ہوئی تو صحافیوں کا کیس دوبارہ 2 رکنی بینچ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی امین نے یہ ریمارکس دیے کہ صحافیوں کی گرفتاری کے خلاف دائر کردہ آئینی درخواست کی سماعت کے لیے موجودہ 5 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ 20 اگست کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مندوخیل پر مشتمل سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پریس ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت کی تھی۔ اسی روز ایک عدالتی حکم میں بینچ نے کہا تھا کہ درخواست میں اٹھایا گیا بنیادی حقوق کا معاملہ عوامی مفاد کا ہے، لہٰذا یہ آئین کی دفعہ 184(3) کے ذریعے از خود نوٹس لینے کے اختیار پر پورا اترتا ہے۔ تاہم قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لینے کے اختیار کی وضاحت کرنے کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا تھا۔ لارجر بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ حیران کن طور پر نئے بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے 20 اگست کے حکم کو معطل کر دیا تھا اور قرار دیا کہ پہلے 2 رکنی بینچ کے فیصلے کا دائرہ اختیار دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ایسا کرنے کا مجاز ہے بھی یا نہیں۔ لارجر بینچ نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوشدل خان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عبداللطیف آفریدی اور درخواست گزار صحافیوں کو 25 اگست کے روز دوبارہ کیس کی تیاری کر کے عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ کیس کی سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان نے کہا کہ عدالتی حکم پر اپنی رائے دینے سے پہلے کچھ وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس عیسیٰ نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ کی مانیٹرنگ دوسرا بینچ نہیں کر سکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایک بینچ دوسرے بینچ کی کارروائی کا جائزہ بھی نہیں لے سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1970 میں ایک بینچ کو دوسرے بینچ کے خلاف احکامات دیتے دیکھا ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ یہ عمل دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ عام طور پر ایک ہی مقدمہ مختلف بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوتا رہتا ہے، جبکہ ضرورت کے پیش نظر ایک بینچ دوسرے بینچ کے احکامات میں ترمیم یا تبدیلی بھی کرتا رہتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے وضاحت کی کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ دوسرے بینچ کے احکامات پر اپنا حکم جاری نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں صحافیوں کے کیس کی سماعت کرنے والا لارجر بینچ مانیٹرنگ بینچ نہیں ہے۔ اس پر جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ سب سے اہم ایشو سپریم کورٹ کا وقار اور اس کا اتحاد ہے۔ جسٹس عیسیٰ کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل FIA کو سپریم کورٹ میں طلب کرنے کے حکم نامے پر عمل درآمد روک دینے والے جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمارا سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے حکم میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن 2 رکنی بینچ کے حکم سے ایک مشکل سامنے آئی ہے جس کا تدارک ضروری ہے۔ جسٹس بندیال کا کہنا تھا کہ میں نے 1.5 سال فل کورٹ کی سربراہی کی ہے اور اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ بڑے بینچ بنانے سے عدالتی کام بالکل رک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مناسب وجہ نہ ہوئی تو یہ کیس دوبارہ 2 رکنی بینچ کو بھجوا دیا جائے گا۔ جسٹس بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کے ادارے پر اعتماد نہ کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ چیزوں کو تباہ کرنا آسان ہے لیکن بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا تو موجودہ عدالتی نظام نہیں چل سکتا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہمیشہ روایت رہی ہے کہ نوٹسز جاری کر کے معاملہ چیف جسٹس کو بینچ کی تشکیل کے لیے بھیجا جاتا رہا۔ اٹارنی جنرل نے ماضی کے مختلف فیصلوں اور احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سال 2005 میں از خود نوٹس کے SOPs جاری کیے گئے جن کے مطابق کوئی بھی بینچ سو موٹو نوٹس لینے کی سفارش چیف جسٹس کو بھیجے گا اور یہ اختیار چیف جسٹس کا ہوگا کہ سو موٹو نوٹس کس بینچ کو فارورڈ کرنا ہے اور اسے کب سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ 2016 میں نیب اختیارات پر بھی ایک بینچ نے از خود نوٹس کی سفارش کی تھی۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ آپ جس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ 2 رکنی بینچ کی سفارش تھی۔ نوٹس لینے کی سفارش کے بعد 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی، جبکہ 3 رکنی بینچ پہ سفارش کرنے والا کوئی جج شامل نہیں تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے جوڈیشل آرڈر دیا ہے، ماضی میں ججز از خود نوٹس لے کر معاملہ چیف جسٹس کو بھیجتے رہے ہیں، لہٰذا کیس کب سنا جانا ہے اور کون سا بینچ اسے سنے گا اس کا تعین بھی چیف جسٹس کی صوابدید پر منحصر ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 20 اگست کے حکم میں کوالٹی ہے۔ یہ حکم نامہ مفاد عامہ کے تحت بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو مد نظر رکھ کے دیا گیا۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کو معاملے کے حل کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 20 اگست کے حکم کو تھوڑا سا بہتر کر دیا جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حکم کے مطابق صحافیوں کا کیس 26 اگست کو اسی بینچ پہ لگانے کے حکم کو تبدیل کر دیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری عدالت کو یہی تجویز ہے جو کہ مسئلے کے حل کے لیے قابل عمل ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی فائز عیسیٰ بینچ نے 7 اگست 2021 کو سینئر صحافی عامر میر اور ولاگر عمران شفقت کی گرفتاری میں FIA کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کو ملوث کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی جانب سے دائر کی گئی آئینی درخواست کی سماعت کے بعد 20 اگست کو عدالتی حکم نامے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے FIA کے DG کو 26 اگست کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ FIA نے یہ تاثر دینے کی کوشش کیوں کی کہ اعلیٰ عدلیہ آزادی اظہار کو یقینی بنانے کے بجائے صحافیوں پر جبر کے واقعات میں حکومت اور ریاست کی معاون اور مددگار بنی ہوئی ہے۔ اس کیس کی اگلی سماعت 26 اگست کے روز مقرر کی گئی ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے شروع کیا جانے والا یہ معاملہ اب کیسے حل ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔